الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا هاشميا مكيا مدنيا سيدا أمينا صادقا مصدقا مصدوقا قرشيا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له حفيا نجيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الوداع اے ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام. الوداع اے ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام. تو جو آیا ساتھ لایا آسماں سے رحمتیں. تو جو آیا ساتھ لایا آسماں سے رحمتیں. تیرے صدقے جو ملی ہر ایک نعمت کو سلام. اس مہینے میں ملا ہے ہم کو قرآن عظیم. اس مہینے میں ملا ہے ہم کو قرآن عظیم. اس مہینے کے سبھی لمحات رحمت کو سلام. فتح مکہ بھی اسی رمضان مبارک کو ملی. فتح مکہ بھی اسی رمضان مبارک کو ملی. فاتح مکہ کے چہروں کی مسرت کو سلام. روزہ رکھ کر آٹا پیسے ہاتھوں میں چھالے بنے. روزہ رکھ کر آٹا پیسے ہاتھوں میں چھالے بنے. فاطمہ زہرا کی پاکیزہ مشقت کو سلام. سامعات محتشم، اللہ تعالیٰ کی بے پایہ عطاؤں، رحمتوں، کرم نوازیوں سے سفر گزرتے گزرتے منزل تک آ پہنچا، اور آج رمضان المبارک کی یہ 29 تاریخ جو امتزاج ہے خوشی کا اور غم کا. کچھ کرنے کی خوشی ہے اور کسی کے جانے کا غم. آپ دیکھیے کہ جس وقت کوئی دوست، کوئی محبوب کچھ عرصہ ساتھ وقت گزارتا ہے اور پھر اس کے جانے کا وقت آ جاتا ہے، ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے. ایک طرف تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا وقت اکٹھے گزارا، محبت کی زیادتی ہوئی، اچھے اعمال کرتے ہوئے وقت کو انجوائے کیا. لیکن جب وہ محبوب دوست، وہ محبوب ساتھی دور جاتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، دل تڑپتا ہے، آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں. بس ایسی ہی کیفیت ایک مومن کی ماہ رمضان کی رخصتی کے وقت ہوتی ہے، اور یہی ایمان کی علامت ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس وقت ماہ رمضان میری امت سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ کی ہر مخلوق میری امت کے اس دکھ پر
روتی ہے۔ کس چیز کا دکھ؟ یہ دکھ کہ وہ جو سعادتیں ملی تھیں، جو توفیقات ملی تھیں، جو عبادات کے لیے وافر توفیق ملی تھی، وہ ختم ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سب ملا تھا وہ رخصت ہو رہا ہے۔ پھر وہ دن، وہ شب اور وہ افعال و اعمال لوٹ رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے رب سے دور تھے، عبادت سے دور تھے، جائے نمازوں سے دور تھے، قرآن سے دور تھے۔ تو یہ وہ کیفیتیں ہوتی ہیں جو انسان کی ملی جلی ہوتی ہیں، اور اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ خوشی کا اظہار کرے یا غم کا اظہار کرے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائیں، اور یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ جاتا ہے، ہمیشگی اس دنیا میں نہیں ہے، ہمیشگی کے لیے ہی ہم اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے وہ قبول کر لیے تو ہمیں وہ ہمیشگی کی زندگی عطا فرما دے گا۔ اس کریم اللہ نے رمضان کے بعد، اس ماہ مبارک کی رخصت کے بعد، ہمیں جو ایک نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے اس کو ہم عید کا نام دیتے ہیں، اور وہ عید جو اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے نوید ہوتی ہے، مگر رمضان کے رخصت ہوتے ہی ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو وعید بنا لیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، تسبیحات پڑھیں، راتوں کو قیام کریں، دنوں میں تلاوت کریں، ہر برے کام سے بچیں، مگر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہماری ایکٹیویٹیز یکدم تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہ رات جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ فرمایا، جائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام۔ آخری رات جو رمضان شریف کی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے دوزخ سے آزادی کی سند لینے کی، مگر وہ رات جو عید کی رات آتی ہے چاند نکلنے کے بعد، وہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں محنت کرنے والوں کو اور کمائی کرنے والوں کو اپنی بارگاہ سے انعام عطا فرماتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ پیچھے اگر رحمتوں کا، بخششوں کا ذکر گزر گیا، دوزخ سے آزادی کا ذکر گزر گیا، تو پھر اب یہ جو انعام ملنے والا ہے یہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہے، اور یقیناً یہ ان سے زیادہ اعلیٰ، زیادہ منفرد ہوگا جس کا اللہ کریم الگ سے ذکر فرما رہا ہے۔ مگر ہم بدقسمتی سے اسی رات میں پیچھے والا سب کچھ بھلا دیتے ہیں، اور پھر ہم اگلے دن کی ان مصروفیات میں پوری رات گزار دیتے ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، یا پھر ہم اس رات سے پہلے ان کو کر سکتے تھے جو ہم اس رات میں کر کے اپنا بہت سا نقصان کر لیتے ہیں۔ جو دولت اللہ پاک نے ہمیں روزے کی صورت میں عطا فرمائی تھی، رمضان المبارک کے مقدس ماحول میں ادا کرنے کی توفیق بخشی تھی، اس کی شان، اس کی فضیلت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اقدس سے سماعت فرمائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی دولت سے، کتنی بڑی نعمت سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جتنی عبادات ہیں، جتنے راستے ہیں، ساری عبادات کو جمع کیا جائے تو اللہ کی طرف چلنے والا آدھا سفر ہم طے کر سکتے ہیں۔ وہ نماز ہو، فرض، واجب، سنت، نفل، صدقات ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اور قولی فعلی عبادات ہوں، مالی عبادات ہوں، سب کو جمع کریں تو یہ آدھا راستہ ہمارا اللہ کی طرف جانے کا طے ہوتا ہے۔ مگر رمضان المبارک میں اللہ کا جو کرم ہوتا ہے اور جو اس کی خاص عبادت روزہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ باقی سارا راستہ طے کرنے کے لیے صرف ایک روزہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ایمان والے اسی لیے رمضان کے ختم ہونے پر خوشی مناتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہے۔ کچھ کے اوپر غلبہ خشیت جب طاری ہوتا ہے تو وہ خوشی نہیں مناتے، وہ روتے ہیں، وہ اس بات کا غم کرتے ہیں کہ ہم روزوں سے بچھڑ گئے، روزے ہم سے بچھڑ گئے۔ اور جو خوشی مناتے ہیں
وہ اس بات پر کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کے قرب کا آدھا راستہ طے کر لیا، مگر یہ دونوں حالتیں اللہ والوں کی ہیں۔ دنیا والے کیا کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، اور جو دوسری اللہ والوں کی جماعت ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ عید کے دن چیخ چیخ کر روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان دنوں کو یاد کر کے، ان راتوں کو یاد کر کے، اور ڈر کس بات کا ہوتا ہے کہ نامعلوم اللہ کو ہماری عبادت پسند آئی ہوگی یا نہیں، اس نے اسے قبول کیا ہوگا یا نہیں، یہ غم انہیں کھاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عید کے دن گھر کا دروازہ بند کر کے روتے ہیں کہ مجھے کیا خبر کہ رب نے میری عبادتیں قبول کی ہیں کہ نہیں، جس دن مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میری عبادتیں اللہ نے قبول کر لی، میں سمجھوں گا اسی دن میری عید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے بعد جو ہمیں عید کا دن عطا فرمایا، اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے جو رمضان میں آپ کو بے بہا انعامات عطا فرمائے، ان انعامات سے ہم گزرتے رہے، اپنی آخرت کا سامان کرتے رہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ان انعامات کی وجہ سے گناہوں سے بچایا، دوزخ سے دور کیا، جنت واجب کرنے کا وعدہ فرمایا۔ تو اب ہمیں حکم ہوتا ہے کہ اتنا کچھ پانے کے بعد شکرانے کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرو، اور نماز اس طرح ادا کرو کہ تمام مخلوقات دیکھ کر تمہاری یگانگت پر، تمہاری محبت کے بے مثال مظاہرے پہ رشک کرنے لگ جائے۔ اور پھر یہ بات بھی تمہارے لیے الگ شان کی حامل ہے کہ عید اور عید کا یہ انعام جو تمہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا کیا، اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کیا۔ کتنا اعلیٰ طریقہ ارشاد فرمایا، اور ہمیں خود ہی وہ راستے دکھائے کہ اس راستے سے آؤ تو تمہاری بخشش اتنی زیادہ ہوگی، اس راستے سے آؤ تو تمہیں یہ کچھ الگ ملے گا، اس راستے سے آؤ تو تمہیں میری خوشنودی اس طرح ملے گی، اس راستے سے آؤ تو فرشتے تمہیں ویلکم کریں گے، اس راستے سے آؤ تو شیطان سے تم بچ جاؤ گے۔ یہ بھی خود ارشاد فرما رہا ہے، خود ہی ہمیں سکھا رہا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب تم عید کے دن آتے ہو اور تسبیح کرتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے جب تم گھروں سے نکلو، تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف آؤ تو ایک راستے سے آؤ، اور جب نماز عید پڑھ کے نکلو تو پھر دوسرے راستے سے نکلو۔ وجہ کیا ہے کہ عید کے دن ہر موڑ پر، ہر گلی میں اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب تم ایک راستے سے آؤ گے تو تمہاری گواہی اور جماعتیں فرشتوں کی لکھیں گی، اور جب تم دوسری طرف سے جاؤ گے تو دوسری جماعتوں کی جو فرشتے ہیں وہ تمہاری گواہی لکھیں گے۔ تو اس طرح بیک وقت بہت سے فرشتے تمہارے گواہ بن جائیں گے کہ تم آج عید کے دن میرا شکر ادا کرنے آئے ہو۔ اور اس حال میں جب تم واپس گھر پہنچو گے عید پڑھ کر، اور لوگوں سے غیظ و غضب اور تعصب اور حسد کو دور کر کے مصافحہ کرو گے، معانقہ کرو گے، محبت کا اظہار کرو گے، اور یہ ساری میری نعمتیں لوٹ کر جب واپس آؤ گے تو پھر تمہیں اس طرح گناہوں سے پاک کر دوں گا جیسے آج ہی تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ تو یہ محبت کا وہ عمل جس پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ اور الحمدللہ آپ سب لوگ جو اس وقت اس نیٹ ورک سے وابستہ ہیں، اللہ نے آپ کو یہ وافر دولت عطا فرمائی۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ میں کتنے لوگ ہیں جو بائی فیس ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں ہیں، مگر جب اللہ کے لیے آپ نے قدم اٹھایا تو اللہ نے اپنی محبتوں میں ایسی وسعت عطا فرما دی کہ 10 سے 100 اور 100 سے 1000 اور 1000 سے 10,000 اور 10,000 سے لاکھوں تک جو آپ کا حلقہ بڑھتا چلا گیا، اور یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ محبت عروج اختیار کرتی گئی، ایک اندیکھا تعلق، ایک اندیکھا رشتہ مضبوط ہوتا گیا، اور اس رشتے نے
ایک ڈیوائس کے ذریعے سے اور اس ذکر کی برکت سے اس طرح اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر آپ اس کو نبھاتے چلے جائیں تو قیامت کے دن یہ ایک رشتہ باقی رہ جائے گا، باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو ہم نے اللہ کے لیے جوڑا ہے، اللہ کے رسول کے لیے جوڑا ہے، اس کی محبت کے لیے جوڑا ہے۔ تو جب ہمیں اس کی قدر ہو جائے گی تو یہ کتنا مضبوط رشتہ ہوگا۔ آئیے ذرا آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان سے اس کا اندازہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ارشاد ہوتا ہے صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک نماز بہت بڑا عمل ہے مگر میرا سوال یہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ صحابہ بتاؤ کہ کون سا عمل بہت بڑا عمل ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جہاد۔ فرمایا ہاں جہاد بہت بڑا عمل ہے مگر نہیں میرا سوال یہ نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ روزہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں روزہ بہت اعلیٰ عبادت ہے مگر میرا سوال یہ نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حج۔ آپ نے فرمایا ہاں حج بھی بہت بڑا عمل ہے مگر میرا سوال یہ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور پھر آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ یہ وہ عمل ہے جو ان تمام اعمال پر بھاری ہے، تمام اعمال سے افضل ہے، اور اس کی قید کے اندر چلنا یہ اتنا مشکل ہے، کہنا جتنا آسان ہے اتنا ہی سمجھنا اور اس کو نبھانا مشکل ہے۔ چھوٹا سا لفظ ہے الحب للہ، اللہ کے لیے محبت۔ آپ اگر اپنے ریلیشنز کو دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، رشتہ داری، یا پھر آپ کی جو دوستی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، آپ اگر اسی کو چیک کرنے بیٹھیں تو آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے، سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ یہ محبت اگر اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں تو اس کے اندر اللہ کے لیے کتنے فیصد محبت ہے۔ نفس، ہوس، ذاتی مفادات، ذاتی دشمنیاں، ذاتی محبتیں، نفس کی محبتیں، یہ سب آپ پہ غالب آ جائیں گی، اور اللہ کی محبت اس کا تو کوئی ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا شاید۔ اور جو اللہ کی محبت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دوسروں کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، فلاح ہی فلاح ہوتی ہے۔ اپنے سے بڑھ کر آپ اس بندے کے لیے زیادہ اچھا اور اعلیٰ سوچتے ہیں جو اسے اللہ کے قریب کرے، اسے ہر برائی سے دور رکھے، یہ اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اس کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو اس کو فوراً اس طرح بچا لیتے ہیں اس سے، جس طرح آگ میں گرنے والے کو پیچھے سے لپک کے آپ کھینچ لیتے ہیں کہ وہ نہ گرے، آپ اتنی ایفرٹ کر کے اس کو بچاتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے اس کو بھی اسی طرح ہر غلط اور برے کام سے دوست بچا لیتا ہے، کیونکہ اس کی محبت اپنے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی ناراضگی کی نظر میرے دوست پہ پڑے، وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا غضب میرے دوست کے اوپر نازل ہو، وہ نہیں چاہتا کہ اللہ میرے دوست کو دوزخ میں پھینک دے یا اس کو کوئی عذاب دے، لہٰذا وہ اپنے سے زیادہ اس کی فکر کرے گا، کیونکہ اصل میں محبت اس کے لیے نہیں اللہ کے لیے ہے۔ پھر البغض للہ، اور بغض للہ کیا ہے؟ کہ آپ اگر کسی سے پہلے تو دشمنی نہ کریں، عداوت ہی نہیں کریں، اور اگر آپ کو کوئی دشمنی ہے یا آپ کسی سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی ذات کے لیے، اس کے محبوب کی شان کے لیے، اور اسلام اور دین کی ناموس کے لیے۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے یا کسی سے لا تعلقی کر لیں آپ اور قطع تعلق ہو جائیں یا اس سے دشمنی پیدا کر لیں تو اس میں ذات صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ ایک شائبہ بھی معمولی سا آپ کی اپنی ذات کے لیے جب آئے گا تو وہ البغض للہ نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے بڑا عمل، جہاد سے بڑا عمل، روزے سے بڑا عمل، حج سے بڑا عمل الحب للہ والبغض للہ۔ تو اس ماہ مبارک کی کتنی بڑی کرم نوازی ہوئی اور کتنا فضل ہوا اللہ کا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس کی ایک جھلک عطا فرمائی۔ بن دیکھے ہم نے محبت کی، بن دیکھے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ
رابطہ کیا، بن دیکھے اپنے گروپ میں شامل کیا، بن دیکھے اللہ کا پیغام اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں اس تک بھیجی، اور پھر ہمیں ایک دوسرے سے جب واپس رسپانس آئے، کامنٹس آئے، اظہار ہوا، تو ہماری محبتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے جذبات بڑھتے چلے گئے۔ یہ برکت کس کی ہوئی؟ رمضان المبارک کی۔ اب جو بغض للہ ہے اس کا پیمانہ دیکھیے، جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال کہ آپ جب مرحب کو قتل کرنے کے لیے اس کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی چیز مانے نہیں اس کو قتل کرنے میں، تو ایسے میں ایک جو وار کرتا ہے آپ کو بے بس کرنے کے لیے، وہ دشمن کیا کرتا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پہ تھوک دیتا ہے۔ اب اگر ایسے میں کوئی ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہو، بات کر رہا ہو، تو ہماری انا پر، ہماری ذات پہ کوئی جب حملہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو کہیں تھوڑا بہت برداشت کرنے کی بات اور گنجائش ہوتی بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم حدیں ختم کر دیتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو میرے ساتھ یہ کرنے والے یا میری توہین کرنے والے۔ اور کمال شان ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور انوکھی برداشت ہے آپ کے اندر کہ باوجود اس کے کہ پہلے اگر آپ چند لمحوں بعد اسے قتل کرتے، اب تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قتل کر سکتے تھے، مگر یہ کیا، تاریخ حیران رہ گئی کہ آپ تو فوراً اس کے سینے سے اتر کے الگ ہو گئے۔ اب وہ دشمن بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ موقع تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے مار دینے کا تھا، مگر آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں مارنا چاہتا تھا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی توہین، بے حرمتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی وجہ سے، آپ کے دین کا انکار کرنے کی وجہ سے، لیکن جب تم نے ٹارگٹ مجھے کر دیا، میرے چہرے پہ تھوکا، تو انسان ہونے کے ناطے مجھے یقیناً غصہ آیا۔ اب اگر میں اس غصے میں تمہیں قتل کر دیتا تو یہ قتل کرنا تمہارا میری اپنی ذات کی وجہ سے ہوتا، اللہ کے لیے نہ ہوتا، تو میں اپنا اجر و ثواب کیوں ضائع کرتا؟ ایسے وقت میں بھی اتنے ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں، ایسے وقت میں بھی اتنا امتیاز قائم رکھا جا سکتا ہے۔ یہی ایمان کی خاصیت ہے، یہی محبت رسول اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ تو یہ ہے الحب للہ والبغض للہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ میں محبتیں قائم کرنے کا موقع عطا فرمایا اور بہت سا کھلا وقت عطا فرمایا۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے رکھا جیسے بازاروں میں عید کے قریب سیل لگ جاتی، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے۔ وہاں تو جا کے بے شک آپ جب چھان بین کریں گے، گفتگو کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا فراڈ ہی ہے، وہ لکھا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن جب آپ بارگیننگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ شاید کو 20-30 سے زیادہ تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ مگر یہ سیل بازار کی سیل نہیں ہے، یہ سیل مارکیٹ کی سیل نہیں ہے، یہ کسی مال کی سیل نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کی سیل ہے، جس کے لیے وہ اپنے جتنے بھی پیمانے ہیں رحمت کے، اور جتنا بھی وہ بڑھا رہا ہے، وہ کرنے کے بعد پھر بھی وہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جتنا چاہے اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے سے کام پر وہ ہمیں اس طرح ہزاروں کی تعداد میں نیکیاں عطا فرما رہا ہے کہ گویا اس نے دین کے اندر، اسلام کے اندر بہار کا موسم اتار دیا، ماہ نور اور ماہ سرور ہمیں عطا فرما کے وہ خود کتنا خوش ہو رہا ہے کہ اس کے بندے کس طرح لپک لپک کر اس کی بارگاہ میں وہ جو اس کی رحمتوں کی سیل لگی ہے اس سے اپنے دامن بھر رہے ہیں، اپنی جھولیاں معمور کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ اس امت کو بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے تھے وہ ایسے ہی ہیں جیسے پہلے لوگوں پہ تھے، مگر یاد رکھیے کہ ان کے روزے تو تھے مگر ان کو عید عطا نہیں کی گئی تھی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی سنت ہے قربانی، تو اس سنت کے بعد عید تو ہمیں عطا کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو عید عطا نہیں کی گئی۔ تو اب جس وقت آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھتے ہی آپ کا مقام بدل جاتا ہے، آپ کی ویلیو بدل جاتی ہے، آپ کا مرتبہ بدل جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچتے جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، کس طرح محبت کے اس کے انداز ہیں۔ اب جیسے جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا جاتا ہے ہماری کیفیات تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون،
غرض یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیے رمضان کے بعد ہم کیا کریں گے یہ اگلی بات ہے، آپ خود اپنے آپ کو چیک کریں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں تو ہمیں رمضان سے پہلے اور رمضان کے اب ان دنوں میں اپنی ذات کے اندر بہت فرق لگے گا۔ ہمارا رجحان نیکیوں کی طرف کتنا ہو گیا، جتنی باقاعدگی سے، جتنی محبت سے، جتنی پابندی سے پورے 29 دن سے آپ باقاعدگی سے 2 2 گھنٹے بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، اس کے رسول کی محبت کی باتیں اور نغمے سن رہے ہیں، کیا باقی 11 مہینوں میں آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ سوچئے کہ اللہ نے کتنا فرق آپ کے اندر پیدا کر دیا، کتنی تبدیلی پیدا کر دی، آپ کو وہ عزت کا مقام عطا فرما دیا، آپ کے اندر خشیت پیدا کر دی، تقوی پیدا کر دیا، عظیمت پیدا کر دی، صراط مستقیم کے ساتھ محبت عطا فرما دی۔ تو یہ سارے کام کس لیے ہو رہے ہیں؟ ہمیں متقی بنانے کے لیے، اور متقی بنانے کے لیے متقی بننا ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑا رینک ہے جو اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو کسی بڑے رینک کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً انسان کچھ آزمائشوں سے، کچھ امتحانات سے، کچھ ابتلاؤں سے گزرتا ہے، تب جا کے وہ کامیابی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں ان مرحلوں سے گزارا، بھوک کی شدت برداشت کروائی، پیاس کی شدت برداشت کروائی، سارے اسباب ہونے کے باوجود گناہ سے بچنے پہ مجبور کیا، اور پھر اس کی توفیق عطا کی۔ ہم 11 مہینوں میں اتنی تلاوت نہیں کرتے تھے جتنی تلاوت میں اس نے اس مہینے میں ہمیں لگا دیا، اتنا ٹائم ہم اپنے آپ کو ریزرو رکھ کے اور ان کاموں میں مصروف پڑے رہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم سے کروایا اور ان آزمائشوں سے کامیاب کیا، بہت سے کام چھڑا دیے، بہت سے کاموں میں صبر کی توفیق عطا فرما دی، تو اب کیا ہوا؟ اب آخر پہ اپنے وہ سرٹیفکیٹ، اپنی وہ سندیں، اپنے وہ وعدے اس نے پورے فرما دیے اور دوزخ سے آزادی ہمارا نصیب فرما دیا۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ رمضان ختم ہو رہا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی رحمتوں کے ڈھیر ہیں، ہمارے پاس اللہ کی بخششوں کا بہت بڑا خزانہ ہے، ہمارے پاس دوزخ سے آزادی کا ایک بڑا روشن مستقبل ہے، ہمارے پاس اللہ کی محبت کی وافر دولت اس وقت موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کا ڈر ہے، ہماری آنکھوں کے آنسو رب کے خزانے میں جمع ہو چکے ہیں، ہماری بہت سی قضا نمازوں کا بوجھ ہم سے اتر چکا ہے، ہمیں راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور نماز ادا کرنے کی توفیق مل چکی ہے، اور ہم میں سے بہت سی خوش نصیب بہنوں نے یہ وعدے کر لیے ہیں کہ اب رمضان تو گزر جائے گا مگر تہجد نہیں چھوٹے گی، تہجد نہیں چھوٹے گی تو اس کے صدقے ہمیں راتوں کی تلاوت کی توفیق ملے گی، جب وہ ملے گی تو پھر راتوں کو اٹھ کے قضا نمازوں کی توفیق ملے گی۔ اب بتانا یہ ہے، سمجھنا آپ نے یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ڈھیر ساری دولت جمع ہو چکی ہے، ڈھیر سارا مال جمع ہو چکا ہے، ہم نے جو کمائی کی، ہمارا مالک بہت مہربان تھا، وہ بڑا کریم تھا، اس نے ہماری کمائی کے مطابق ہماری مزدوری نہیں دی، اس نے اپنے شایان شان ہمیں مزدوری دی ہے، اور جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب یہاں آپ بتائیے کہ کسی شخص کے بینک بیلنس میں کروڑوں کی رقم ہو، اور وہ بندہ اس رقم کو لے کر جب بینک سے نکلتا ہے تو وہ پرامن ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے؟ یا جو بندہ 10 سال امریکہ میں بے تحاشا کمائی کر کے آیا ہے، اور اب جب وہ آ کے ایئرپورٹ پہ اترا، اس نے گاڑی جب ایئرپورٹ سے نکالی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پرامن ہے؟ ایسی کتنی گاڑیاں ایئرپورٹ سے نکلتے ہی لوٹی جاتی ہیں، ایسے کتنے لوگ بینک سے اپنی رقم نکلوا کے باہر نکلتے یا قتل ہو جاتے ہیں یا لوٹے جاتے ہیں۔ ایسا کس لیے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ جو بندہ بینک میں گیا تھا اس کے پیچھے کوئی مخبر تھا، اس کی مخبری ہو رہی تھی، دشمن اس کو ٹریس کر رہا تھا، اور جو بندہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان آیا، ایئرپورٹ پہ آ کے اس نے گاڑی لی،
جب باہر نکلا تو یقیناً اس کے بھی دشمن اس کو پیچھے ٹریس کر رہے تھے کہ یہ اتنے سالوں کے بعد آیا تو یہ خالی نہیں آیا، اس کے پاس بہت سی دولت ہے، بہت سا مال ہے، لہٰذا ادھر بھی دشمن پیچھے لگ گیا، ادھر بھی دشمن پیچھے لگ گیا، اور اس نے چھوڑا کب؟ جب اس نے لوٹ لیا، یا اس نے قتل کر دیا یا سارا سامان لوٹ لیا۔ تو بلا تمثیل سامعات محتشم، آپ بے تحاشا دولت لے کر رمضان سے باہر نکل رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے کہ دشمن آپ کو برداشت نہیں کر پا رہا، وہ رسے توڑا رہا ہے کہ ادھر جب اتنی مال اتنا دولت آپ لے کے نکلیں گے تو آپ کا پیچھا کرے گا، آپ پہ حملہ کرے گا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ شیطان ہوگا۔ وہاں جب لوگ آئے ایئرپورٹ پہ کمائی کر کے، بینک سے نکلے کمائی کر کے، تو وہاں باہر کا دشمن ہے، اور اس نے جتنی آپ کی سی آئی ڈی کی اس کے مطابق آپ کا پیچھا کیا اور آپ سے مال دولت لوٹ لی۔ مگر یاد رکھیے، آپ ایسے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں کہ ایک دشمن آپ کے پیچھے باہر ہے اور ایک دشمن آپ کے اندر ہے۔ اب بیک وقت آپ نے دونوں دشمنوں سے بچنا ہے، اپنے مال کو بچانا ہے، تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تو ریہرسل آپ کو کروائی ہے۔ جو آپ کے اندر کا دشمن ہے وہ نفس ہے، اور وہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو نفس پہ حملہ کرنے کے لیے، اس کو مات دینے کے لیے اللہ نے اس ماہ مبارک میں آپ کو 3 اسلحے عطا کیے ہیں۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ پہلا اسلحہ ہے خاموشی۔ خاموشی کا خنجر اس نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ اگر اس کو سنبھالے رکھیں گے تو یہ آپ کا نفس رمضان کے بعد بھی دبا رہے گا۔ دوسرا اسلحہ اس نے آپ کو بھوک کی تلوار عطا کی ہے۔ آپ نے اگر اس کی حفاظت کی اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا تو پھر نفس آپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اور تیسرا اسلحہ رمضان المبارک میں رب ذوالجلال نے آپ کو جو دیا وہ ہے تنہائی کا نیزہ۔ جب آپ وہ نفس کے سینے میں ماریں گے تو وہ اٹھنے جوگا نہیں رہے گا۔ آپ نے راتوں کو جب تلاوت کی، جب نوافل پڑھے یا اعتکاف کیا، کبھی نفل کبھی سنت، تو آپ کو وہ تنہائیاں میسر آئیں۔ اس تنہائی نے آپ کو مضبوط کیا۔ پورا دن آپ نے کھانے پینے سے گریز کیا تو بھوک نے آپ کو مضبوط کیا، اور جب آپ کو بتایا گیا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو آپ کہہ دو کہ انی صائمن، خاموش ہو جاؤ۔ اور اگر سمجھتے ہو کہ ماحول ایسا ہے، خاموشی مشکل ہے، تو جا کے سو جاؤ، تنہائی میں بھی چلے جاؤ اور خاموشی بھی اختیار کر لو۔ تو یہ 3 وہ اسلحے ہیں جن کے ہوتے ہوئے نفس تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے فوائد بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، جو شخص خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت عطا کروں گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک وہ جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے، دوسری وہ جو تمہارے 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ جب تم ان دونوں کی پاکیزگی کی مجھے ضمانت دو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو ہم نے رمضان المبارک میں ان سب کی ریاضت کی تاکہ اگلے 11 مہینوں میں یہ ہمارے ساتھی بن سکیں۔ اور بھوک کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ بھوک کی برکت آپ نے رمضان المبارک میں دیکھ لی۔ رمضان کے علاوہ ابھی کل رمضان ختم ہو جائے گا تو آپ کا سارا دن کیا گزرے گا؟ ادھر سے کچھ کھا لیا، ادھر سے کھا لیا، ادھر سے پی لیا، سب اسی طرح چلے گا۔ مگر رمضان المبارک کی بھوک نے آپ کو کتنی برکت عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھوک ایک ایسی طاقتور چیز ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اچھے وقت میں نکاح کریں۔ اگر نکاح کرنے کے انتظامات ان کے پاس نہ ہوں اور ان کے نفس ان کے اوپر غالب ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھیں۔ روزہ اس طرح آپ کے نفس کو کمزور کرے گا، آپ کی جو خواہشات نفسانیہ ہیں ان کو وہ روکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمارے اوپر جو اس قدر اپنے کرم اور اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائی ہیں، ہم ان کو کس کس کو تلاش کریں، کس کس کا شمار کریں، کس کس کو گنیں اور کس کس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں. یہ اتنی نعمتیں ہیں، اتنا کرم ہے کہ ہم ساری زندگی اس پہ شکر گزاری کرتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. ہاں، اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت یہ کہ ہم اس پہ گزارا نہ کر بیٹھیں کہ مہینہ تو گزر گیا، جو ہم نے نیکیاں کرنی تھیں وہ کر لیں، جو ہم نے ریاضت کی وہ کر لی، اب اس کے بعد جس طرح پہلے رہتے تھے ویسے ہی رہیں گے. نہیں. تو میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ ورک شاپ ہوتی ہے، اس کی تربیت کی، اس کی ٹیوننگ کی اور اس کے اعمال صالحہ کی تربیت کی. تو اگر وہ اس ورک شاپ کی مدت کو پورا کر کے باہر نکلتا ہے تو ویسے کا ویسے ہی جاہل، ویسے کا ویسے ہی بے عمل رہے گا، تو پھر اس کو وہ وقت ضائع کرنے سے کیا ملے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب شان کیا ہے ایمان والے کی کہ ایمان والا جس وقت اللہ کی بارگاہ کی طرف آگے بڑھے، اس کے ایمان کو جان لے، اس پر ایمان لے آئے، تو پھر اس کی شان یہ ہے جو قرآن کریم نے تعریف کی ایمان والوں کی. فرمایا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو ثم استقاموا، پھر اپنی اس کہی ہوئی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ثابت قدم ہو جاتے ہیں، استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے. پھر نہ ان کا ایمان اپنے رب سے کمزور ہوتا ہے، نہ ان کے اعمال کمزور ہوتے ہیں، نہ ان کی عبادتیں کمزور ہوتی ہیں. تو ہم نے اس ورک شاپ میں یہی سیکھا کہ ہم اللہ کے قریب ہوئے، ہم نے اپنے اللہ کو قریب سے مانا، اس کی رحمتوں کے نظارے کیے، اس کی نعمتوں سے جھولیاں بھریں. تو اب ہمارے لائق کیا ہے کہ ثم استقاموا، اب اگلے 11 مہینے اس پہ ڈٹ جائیں، استقامت کا پہاڑ بن جائیں، تاکہ اس کے بعد جب رمضان المبارک آئے تو پھر ہمارا ظاہر و باطن نور علی نور ہو جائے. تو ان لوگوں کو کیا ملتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ اور ثم استقاموا؟ قرآن فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر رب اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے. پھر فرشتے ان کے لیے خوشخبریاں لے کے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ تمہیں کسی قسم کا اب خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی صدمہ نہیں، تمہیں تو جنتوں کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، اس وجہ سے کہ تم نے جو کہا پھر اس پہ مضبوط ہو گئے، وہ ڈٹ گئے. اب رمضان المبارک آیا، ہمارے لیے کیا کچھ لے کے آیا، اور اب اگر جا رہا ہے تو پھر وہ لے کے کیا جا رہا ہے؟ لے کے تو کچھ بھی نہیں جا رہا، وہ تو جو لے کر آیا تھا اس کے آنے سے وہ اور زیادہ بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، اور وہ سب کا سب چھوڑ کر جا رہا ہے. تو ہمیں پھر ان نعمتوں کو سنبھالنا اور ان کی قدر کرنا آنا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس میں نقصان ہمارا ہوگا. اور دوسری طرف یہ، اگر ہم نے یہ تو کیا کہ رمضان المبارک میں عبادتیں بھی کی، تہجد بھی پڑھی، سب کچھ کیا، مگر رمضان کے جانے کے بعد اگر ہم نے پھر پرانی روش اختیار کر لی تو پھر ہمارا حال پتہ ہے کیا ہوگا؟ قرآن عظیم میں ایک دیوانی عورت کا ذکر کیا گیا ہے، مثال دی گئی ہے کہ دیوانی عورت کیا کرتی ہے؟ وہ سارا دن سوت کاٹتی رہتی ہے، چرخے پہ کاٹتی رہتی ہے اور ڈھیر سارا سوت کاٹ کے دھاگا تیار کر لیتی ہے. اور جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو چونکہ پاگل ہے اس لیے وہ سارے وہ جو کاتا ہوا سوت ہوتا ہے اس کو پکڑتی ہے اور یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو کھینچ کے دوبارہ توڑ کر ضائع کر کے پھینک دیتی ہے. کتنی محنت سے اس نے سوت کاتا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی جو کمائی تھی اور جو محنت تھی اس کو برباد کر لیا. تو اگر رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہم نے ان چیزوں کا پاس نہ رکھا اور جو چیزیں ہم نے سیکھی ان کے ساتھ وابستہ نہ رہے تو ہماری مثال پھر اس پاگل عورت جیسی ہو جائے گی کہ ہم نے سارا مہینہ سود کاتا اور عید کے دن سے ہی
خود ہی کھینچ کھینچ کے اس کو توڑ توڑ کے پھینکنا شروع کر دیا اور سارا کاتا ہوا سوت برباد کر لیا۔ آئیے عزیزات محتشم، ذرا ان کیفیات کو اپنے اوپر وارد کیجئے اور یاد کیجئے جو دن اور جو راتیں آپ نے گزاری ہیں، کیا وہ معمولی راتیں تھیں؟ کیا وہ معمولی دن تھے؟ کیا جو لمحات آپ نے اللہ کی رحمت میں گزارے ہیں وہ معمولی تھے؟ ایک ایمان والا جب یاد کرتا ہے نا، تو جس طرح سگی ماں بچھڑ جائے، سگا باپ بچھڑ جائے، اولاد بچھڑ جائے تو اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں، اسی طرح یقین کیجئے کہ ایمان والے لوگ رمضان کی گھڑیاں گزرتے جب دیکھتے ہیں تو وہ دھاڑے مار مار کے راتوں کو اللہ کے حضور روتے ہیں، اور رمضان کو ایک صحیح طور پہ مہمان کی طرح ہی مخاطب کر کے وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہہ کے کہ اے ہمارے معزز مہمان، جسے ہمارے رب نے ہمارے لیے بھیجا تھا، ہمیں چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا، ہماری عبادتیں دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، ہماری مہمان نوازی دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، تو ہم نے اپنی سی پوری کوشش کی تجھے راضی رکھنے کی، لیکن اب تجھے جاتے ہوئے دیکھ کر جو ہماری حالت ہے وہ کیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ تیری راتوں کی عبادت بھی گئی۔ اے رمضان، تیری راتوں کی عبادت بھی گئی، تیری صبحوں کی مسرت بھی گئی، بھوک میں رہ رہ کے لذت بھی گئی، اور پھر فرقان کی دولت بھی گئی۔ تیری آمد سے ہمیں عزت ملی، تیری آمد سے ہمیں عزت ملی، دین و دنیا کی ہمیں عظمت ملی، اور میری عزت تیری عظمت پر نثار، میری عزت تیری عظمت پر نثار، میرا ایمان تیری شوکت پر نثار۔ اور اب ہم کیا کریں؟ تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اے رمضان، سال بھر تیرا رہے گا انتظار، سال بھر تیرا رہے گا انتظار، اور ہم کو تڑپاتا رہے گا تیرا پیار۔ جب ہمارے دل سے پردے غفلت کے، گناہوں کے ہٹتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں، تو یقین کریں کہ قیمتی ترین دولت جب کھو جاتی ہے تو بندے کا دل اتنا نہیں دکھتا جتنا اس ماہ مبارک کے جدا ہونے سے انسان پریشان ہوتا ہے، اور اس کا دل دکھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کرے گا، کس طرح گزارا کرے گا۔ اور پھر عید گزرنے کے بعد جو اللہ سے پیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کا حال یہی رہتا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے سونا کب ہے، ہم نے جاگنا کب ہے، ہم نے کھانا کب ہے، اور باقی کام ہم نے کس طرح سر انجام دینے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی دوست، معزز مہمان تشریف لائے تو لوگ پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ ملاقات جتنا ٹائم رہتی ہے، آنے والے مہمان کو پوری کمپنی دی جاتی ہے، اعلیٰ قسم کی ضیافت کی جاتی ہے، ہر وقت اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود جب ہمارا کوئی مقرب دوست، معزز مہمان جس سے ہمیں بے پناہ محبت ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنے سے پہلے ہی محبت ہوتی ہے، کبھی ہم اس کو جانتے نہیں ہوتے، لیکن جب وہ ہمارے پاس آ کے رہتا ہے نا، قریب رہتے ہیں، اس کو قریب سے دیکھتے ہیں تو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ تو ہم جیسے گناہگار رمضان کو آنے سے پہلے تو نہیں پہچانتے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ راتیں گزرتی ہیں، اس کی روشنی میں روزے کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کی رات کی تاریکی میں ہمارے اندر روشنیاں جگمگانے لگتی ہیں، تو پھر اس ماہ مبارک سے ہمیں پیار ہو جاتا ہے۔ اور جب پیار ہو جائے، دل لگ جائے کسی کے ساتھ، اور وہ اٹھ کے چل پڑے، تو سوچئے پھر دل پہ کیا بیتتی ہے۔ بس یہی کیفیت اس ماہ مبارک کے جانے کے وقت ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ اب اے ماہ مبارک، تیرے ساتھ ہمارا دل لگ گیا ہے، ہمارے اندر تیری قدر پیدا ہو گئی ہے، ہمیں تجھ پہ رشک آ رہا ہے کہ تو اللہ کے حضور سے آیا تھا، ہماری خبر لینے آیا تھا، اللہ نے تجھے ہمارا مہمان بنا کے بھیجا،
اور تیرے مقدر کتنے بلند ہے کہ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اب ایسے میں ہوتا کیا ہے، جانے والے کو جانا تو ہوتا ہی ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے، لیکن کچھ مینرز، کچھ مروت، کچھ محبت کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی محبوب بچھڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں، بار بار کیا کہتے ہیں، اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کرنا، ہم اگر تمہاری ضیافت نہ کر سکے ہوئے تو ہماری شکایت نہ لگانا، ہم خدمت کا حق ادا نہیں کر سکے، اس کا ہمیں بہت افسوس ہے، لہٰذا ہمارے لیے کچھ رعایت برتنا، ہمارے رب کے سامنے ہماری شکایت نہ کرنا، نظر انداز کر دینا اور ہم سے راضی رہنا۔ اور جس مہمان کی ہم بات کر رہے ہیں وہ خود آنے والا نہیں ہے، وہ رب کریم کی بارگاہ سے آیا اور ایک خاص مقصد کے لیے آیا اور پھر اس مقصد کو حاصل کر کے واپس جا رہا ہے، پھر وہ چیزیں ہماری اس بارگاہ میں نوٹ کروا رہا ہے جن کی روشنی میں اس نے قیامت کے دن ہماری سفارش کرنی ہے۔ تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، اور ڈرنا بھی ضروری ہے کہ رپورٹ کہاں جا رہی ہے، ہمارے کسی استاد کے پاس نہیں، کسی ریلیٹیو کے پاس نہیں، کسی ماں باپ کے پاس نہیں، بلکہ رب کریم کی بارگاہ میں۔ تو اگر ہم نے اس ماہ مبارک کو راضی نہ کیا تو یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم نے اس سے پورا نہیں کیا اور اس میں کوتاہی کی، تو اس پر بھی ہمیں اس ماہ مبارک کو مخاطب کر کے معذرت کرنا ضروری ہے، معافی مانگنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے لیے نرمی پیدا ہو جائے اور اچھی گواہی چلی جائے۔ ہمشیران محترم، دوسرا اس ماہ مبارک میں ہے حق العباد، بندوں کا حق، جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ تمام شریکات محفل، تمام ناظمات، تمام معلمات، تمام طالبات اور دیگر انتظامیہ کا آپس میں تعلق محبت، مجلس کا تعلق، تبلیغ اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا حق، یہ ادا کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں توجہ دلاؤں گی آپ سب کی اس طرف کہ ہماری وہ تمام بچیاں اور بہنیں جنہوں نے باضابطہ طور پہ پہلی مرتبہ اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا اور ان خوبصورت محافل سے اپنے قلب و روح منور کرتی رہیں، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کے کچھ عزیز، آپ کے کچھ ساتھی، کولیگز، دوست، بہنیں سبب بنی ہیں، اور انہوں نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو وہ راستہ دکھا دیا جس سے آپ کی پرواز شروع ہو گئی، جس سے آپ کا نور کا سفر شروع ہو گیا اور آپ نے کتنی منزلیں طے کر لی۔ اب اس شکر کا طریقہ اور تقاضا کیا ہے کہ آپ آپس میں جڑے رہیں، اس محبت کو الحب للہ بنا دیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، ماں کا رشتہ ختم ہو جائے گا، باپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اولاد کا رشتہ ختم ہو جائے گا، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا، دوست احباب ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے محبت کا رشتہ سچا قائم ہوگا وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ اتنا اعلیٰ رشتہ اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا تو پھر حق بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو میں توقع نہیں، یقین رکھوں گی آپ سب پر کہ آپ اس رشتے کو ہر آنے والے دن میں پہلے سے زیادہ مضبوط کریں گے اور اس میں نفس کا حصہ شامل نہیں کریں گے، اس میں خواہشات نفسانی کا حصہ شامل نہیں کریں گے، اس میں دنیاوی بینیفٹس اور مفادات کو شامل نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کے نام پہ جڑے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی بڑھتے چلے جائیں۔ اس رشتے کے اندر اتنی مضبوطی، اتنی لذت ہوگی کہ آپ دنیا کی ساری دوستیوں کو بھول جائیں گے۔ وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو ڈسکس کریں،
آپ کے پاس سارے ریکارڈ چلے گئے ہیں، آپ ان کو سماعت کریں۔ جو آپ کی تربیت اور عبادت اور ریاضت میں معاون موضوعات ہیں ان کو چھوڑ نہیں دیں، ان کو ہر ایک 2 دن کے بعد بیٹھ کے سنیں، ان پہ ڈسکس کریں، ان کے اندر سے ضروری چیزوں کو نکالیں، ان کو بے شک نوٹ کریں اور پھر ان پہ عمل کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کریں۔ یہ ہوگا ان مجلسوں کا حق اور ان لوگوں کا حق جنہوں نے آپ کے اوپر احسان کیا اور اللہ کا راستہ دکھایا۔ اگر ہم اس طریقے کو دائمی اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا جب اللہ کی نظر میں ہم آ جائیں اور اللہ کی رحمت بھری نظر پڑتی رہے۔ تو کیا کریں؟ اس کا چرچا کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب تمہیں نعمتیں ملیں تو نعمتوں کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے کہ ان کو پھیلاؤ، ان کا چرچا کرو، دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرو، جس تک نہیں پہنچی اس تک پہنچاؤ، اور اس سے جو تمہیں فائدے پہنچے، جو عمل کی دولت نصیب ہوئی، اس کا ذکر کرو، اپنا ماضی ان کے سامنے بیان کرو اور بتاؤ کہ ہم نے اللہ کی محبت میں، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے قرآن سے، رسول اللہ کی سنت سے کیا کچھ سیکھا اور کیا کچھ دوسروں کو سکھایا۔ تو یقین کیجئے جب یہ سلسلہ ہمارے درمیان ڈسکس ہونے لگ جائے گا تو 90% غیبت تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، چغلی ختم ہو جائے گی۔ ہم جو ہر ایک کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، پھر ہم اللہ کے لیے جب تعلق جوڑیں گے تو اسے محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ بتائیے صرف ایک کام کرنے سے ہم کتنی خرابیاں دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جب بھی ملاقات کریں کسی اچھی بات کا ذکر ضرور کریں، کبھی فون پہ بات کریں، میسج پہ بات کریں، کسی اچھی بات کو یاد ایک دوسرے کو ضرور دلائیں، حضور کی کسی سنت کا ذکر ضرور کریں، اور کچھ نہیں تو ایک دوسرے سے یہ ضرور پوچھتے رہیں کہ آپ نے مزید کیا سیکھا، آپ نے مزید کتنے لوگوں تک اپنے نبی کی بات پہنچائی۔ آپ دیکھیے 1 مہینہ ایسا اور کر کے دیکھیے، پھر اپنے دل کو چیک کیجئے کہ آپ کا دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگے گی، آپ کا دل چاہے گا جس طرح اپنے بیٹے کی محبت یا اپنے شوہر کی محبت ایک عورت کے دل میں ہوتی ہے نا، تو وہ جہاں بھی بیٹھی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ کوئی اور کی بات کوئی نہ کرے، بس یا میرے شوہر کی بات ہوتی رہی یا میرے بیٹے کی بات ہوتی رہی۔ کیوں کہ ان کی محبت آپ کے اندر اتر چکی ہے۔ تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتاریں گے تو پھر آپ کا یہی دل کرے گا کہ میں جہاں بھی جاؤں، جس مجلس میں جاؤں، بس میرے محبوب کی بات ہو، میرے نبی کی بات ہو، کوئی اور بات کرے ہی نہ۔ تو یہ ہمارے لیے وہ ایک مؤثر ترین طریقہ ہوگا جس پہ چل کر ہم اس نیکی کے راستے کے ساتھ مضبوطی سے جڑ سکیں گے۔ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ میں نے دوران گفتگو مختلف اوقات میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم نے موضوعات شروع کیے ہیں، مگر ڈیٹیل والے موضوعات کو ہم ڈیٹیل تک نہیں لے گئے۔ مثلا نماز ہے، قرآن کریم ہے، اس کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، ہمارے رشتے ہیں، تعلق ہیں، ان کا شریعت میں کیا مقام ہے، ہمیں جب تک ان کی سمجھ نہیں آئے گی ہمارا معاشرہ اور ہمارے گھر کے ماحول ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اس وعدے کے مطابق انشاءاللہ العزیز ہم ہفتہ وار اس سلسلے کو لے کر چلیں گے۔ اور اس سے پہلے جیسا کہ ہمارے سالانہ جو خاص خواتین کی تربیت کے لیے کورس ہوتے ہیں، نماز کورس اور تعمیل دین کورس، اس کا ہم حسب سابق آغاز کر رہے ہیں۔ 11 شوال تک آپ اپنے نام، اپنے کوائف آن لائن ہی ہمارے پاس رجسٹرڈ کروا کے اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں، اور جب تک حالات درست نہیں ہوں گے ہم آن لائن ہی ان کورسز کو اسی طرح جاری رکھیں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور جہاں جہاں پر آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے آپ اس کورس کو مکمل کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی نمازیں درست کریں گے، قرآن کریم کو درست پڑھنا سیکھیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ رمضان کا یہی فیض لے کر ہم آگے بڑھیں۔ اور اس کے ذریعے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں وہ ملے گا جس کی شریعت کو طلب ہے، اللہ جو ہم سے طلب کرتا ہے، ہم اس راستے پہ چل کے وہ تمام چیزیں حاصل کر سکیں گے۔ وہ پاکیزگی کی زندگی جو ہمارا مقصود و مطلوب ہے،
جو اللہ کو مقصود ہے اور اللہ کی نیک بندیوں میں شامل ہونا، جس کے لیے ہم اتنے دنوں سے محنت کرتے چلے آ رہے ہیں اور جس کے فوائد اور جس کی فضیلت ہم سمجھ رہے ہیں، ایسی پاکیزہ زندگی، ایسا اعلیٰ مقام ہمارے پیش نظر ہے جس پر رب کے فرشتے بھی رشک کریں۔ وہ پاکیزگی، وہ طہارت اور وہ اعلیٰ زندگی کون سی ہوتی ہے، اور وہ کون سی خواتین ہوتی ہیں جن کو اللہ کریم ایسی اعلیٰ زندگی عطا کر دیتا ہے، اور جب کر دیتے ہیں تو پھر ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ جو آج کی گفتگو میں جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے آگے چلنے کے لیے، وہ ابھی میں عرض کرنے لگی ہوں۔ وہ خواتین جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں اور باندیوں میں شمار ہو جاتی ہیں، جن کے کردار پر آپ کے کردار کی جھلک آ جاتی ہے، عکس آ جاتا ہے، پھر ان کو رب کریم مقام کیا دیتا ہے جو ہمارے پیش نظر ہے، جس کے پیچھے چل کر ہم نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے علاقوں میں قحط سالی ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی، خوراک کا کوئی بندوبست نہیں ہے، فصلیں نہیں اگ رہی، شدید قسم کے حالات ہیں، اور لوگ خشک سالی ختم کرنے کے لیے کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس دعائیں کروانے جاتے ہیں۔ اللہ کے بہت سے نیک بندوں نے دعائیں کی، نمازیں پڑھی گئیں، مگر نہ تو بارش برسی اور نہ خشک سالی ختم ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبد الحق محدث دہلوی، آپ فرماتے ہیں کہ ایسے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ، آپ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو دعا کرنے کے بعد بارش برسنے لگی۔ جب پوچھا گیا، دیکھا گیا، تو پتہ چلا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے جب دیکھا کہ نہ کسی اللہ کے دوست کی دعا قبول ہو رہی ہے، نہ بندوں کی دعا قبول ہو رہی ہے، اور نہ بارش آ رہی ہے، نہ قحط سالی ختم ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا اپنی ماں کے پاس۔ یہ ایک ماں ہے جس کی بات آپ سننے لگے ہیں، یہ اس ماں کی پاکیزگی ہے، یہ اس ماں کی غلامی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پاس گیا اور میں نے اپنی ماں کے دامن سے چند دھاگے نکالے اور ان کو لے کر ہاتھ پہ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ تیری اس بندی کے دامن کے دھاگے ہیں جس کے دامن کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اور جب وہ چند دھاگے میں نے اپنی ماں کے دامن کے رب کے حضور پیش کر کے دعا مانگی تو میری دعا ختم ہوئی، رب نے بارش نازل فرما دی۔ یہ ہے وہ پاکیزگی کا راستہ جو مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کی بیٹیوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ ہے وہ عظمتوں کا راستہ جو ہم ان محفلوں میں بیٹھ کر سیکھتے ہیں اور اس کی قدر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کر جنت کے اعلیٰ مقامات پہ ایک مسلمان عورت فائز ہو سکتی ہے۔ مگر آج افسوس کہ ہمارا راستہ کدھر جا رہا ہے، ہماری زندگیاں کس ڈگر پہ چل رہی ہیں۔ نہ محرم اور پردہ اور حیا تو دور کی بات ہے، ان کے تو ناموں کو بھی اب جاننا اور سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو سامعات محتشم، ہمارے پورے مہینے کی اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسی پاک باز خواتین کا عکس اور آپ کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور جو زندگیاں ہمارے پاس باقی مختصر سی بچ گئی ہیں ان میں ہم ان کے نقش قدم پہ چل کر یہ پاکیزگی، یہ طہارت اور یہ نیکی اختیار کر سکے۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس ماہ مبارک کے صدقے اس کی یاد میں اور اس کی عبادات کی یاد میں باقی سال گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔